یہاں پہ ابھی بڑی دیر سے سر یہ بے حرمتی کی بات ہو رہی تھی، تو میں کچھ آئینی حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سر پہلے میں ذرا خدائی کچھ معاملات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ جب مسجد نبوی کے اندر اگر آپ نعرے بازی کریں اور ایسی زبان استعمال کریں جس میں الفاظ آئیں چور وغیرہ وغیرہ کے، تو اسلام کی روح سے آپ کی جو بھی اعمال آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں، مگر اس سے غرض نہیں، کیونکہ وہ تو کسی پہ لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کون ہے؟ وفاقی وزیر جو مسجد نبوی میں نعرہ زنی کرتے رہے اور کس طرح کے القابات اور الفاظ استعمال کرتے رہے، اس سے کیا غرض ہوگی سر کسی کو؟ خانہ خدا کے اندر وہاں پہ بھی ہمیں کسی مورل اخلاقی کسی فریم ورک کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بھی یہ نعرے لگتے رہے اور ایک وفاقی وزیر جو ہیں اس کو لیڈ کرتے رہے، لیکن اس سے بھی موجودہ حکومت کو کیا غرض ہوگی؟ تو کچھ ہمارا آئین خدا کے بعد ہم نیچے آتے ہیں، جو ہماری زمین، ہمارے سرزمین کے اوپر جو ہم نے آئینی ایک کتابچہ بنا رکھا ہے، اس کے اندر جو 14 آرٹیکل ہے، آرٹیکل 14، وہ انسانی وقار اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ 15ویں منزل پہ ایک وفاقی ادارے کی سپورٹ کے ساتھ پولیس داخل ہوئی، کنڈا توڑا، بیڈ روم میں داخل ہوئی، 3-4 بجے لوگ سوئے تھے، 6 بجے اندر داخل ہوئے۔ وہ کیا اخلاقیات ہیں؟ یعنی 15ویں منزل سے صرف کود کے خودکشی کی جا سکتی تھی، تو ان کا مقدمہ غالباً یہ ہے کہ خودکشی سے بچانے کی کوشش کرنے کے لیے انہوں نے لیچ توڑا، کھڑکیاں، وہ دروازہ توڑا اور اندر گئے۔ کوئی خاتون سو رہی ہیں، اس سے حکومت کو کیا غرض؟ جس حکومت کو مسجد نبوی کے تقدس سے غرض نہیں، وزراء کو، جس کو خانہ خدا کے تقدس سے غرض نہیں، اس کو آئین کی 14ویں یہ جو ہماری آرٹیکل ہے جس میں تحفظ فراہم کیا گیا، کیا غرض ہوگی؟ وہ ایک عمر شیخ صاحب ہیں، آپ نے پہلے بھی ان کا ذکر بھیجا تھا، سننے میں آپ نے غالباً سنی ہے کچھ ان کی ویڈیو۔ میں یہ انسانی وقار کی بات کر رہا ہوں۔ ایک خاتون نے ان کو فون کیا، جو CCPO صاحب ہیں، بہت نامور، اپنی پتہ نہیں کس معاملے میں فون کیا، مگر جو انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو فلور پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں، لیکن اگر آپ ڈاکیومنٹ کرنا چاہیں تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ فلور پہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے فون پہ کیا کہا اس خاتون کو۔ وہ جو گالیاں انہوں نے 20 سیکنڈ یا 25 سیکنڈ میں بکیں اس خاتون کو، جنہوں نے ٹیلی فون کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کس سلسلے میں کیا تھا، مگر ان کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے کہ انہوں نے CCPO کو فون کیا اور انہوں نے جواب میں ان کو گالیاں بکیں۔ وہ سب سرکولیٹ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ چاہیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میں تقدس کو پامال کروں اور وہ الفاظ استعمال کروں، میں ذاتی طور پہ یا سیکرٹری صاحب کو بتا دوں گا وہ کیا الفاظ ہیں، آپ ریکارڈ کر لیں۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 14واں آرٹیکل کیا ہوا؟ تقدس والا، چادر اور چار دیواری والا، انسانی وقار والا۔ آپ 100 مرتبہ پتہ کریں کہ خانہ وہ اپنا قائد اعظم کے مزار پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارنا چاہیے تھا یا نہیں؟ ضرور اس پہ تکرار کی جا سکتی ہے، بحث کی جا سکتی ہے۔ وہاں پہ مادر ملت زندہ آباد کا نعرہ مارنا تھا یا نہیں مارنا تھا، اس پہ سر بھرپور تکرار کی جا سکتی ہے۔ وہاں سے باہر دروازے کے نکل کے ایوب خان ماشاء اللہ مرد آباد کا نعرہ مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا، سر اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ضرور کیجئے، اور جو آپ سزا مقرر ہے پھانسی پہ ٹانگ دیجئے۔ میں تو پہلے آپ کو کہتا رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو اس طرح سنگین جرائم کرنے پہ پھانسی پہ ٹانگ دیں۔ سر میں نے تو اس دن یہاں سے بھی کہا تھا کہ گولی ماریں، سر یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے کیا ہوگا؟ بہرحال آپ تو شاعر آدمی ہیں تو میں بھی شاعرانہ گفتگو کر رہا ہوں۔ چیئرمین صاحب میں آپ سے ہی بات کرتا ہوں، ورنہ یہ میرے سے لڑائی کریں گے۔ انہوں نے بہت ڈانٹا ایک دن مجھے ایک ٹی وی پروگرام پہ بھی، تو یہ نہ ہو کہ سینٹ پہ بھی ڈانٹنا شروع کر دیں۔ اچھا ہے، آرٹیکل کسی نے آپ کو بھی ڈانٹ لیا۔ جی آرٹیکل 15 کی بات کرتے ہیں سر، جو کہتا ہے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ پورے ملک میں جہاں مرضی فریڈم کے ساتھ گھومے، آزادی کے ساتھ۔ تو جو گجرانوالہ میں جہاں پہ PTI کی حکومت تھی، کنٹینر لگائے گئے، اور اس میں آپ کو اضافی طور پہ بتا دوں کہ پہلے اس ملک میں سر صرف 3 ادارے جو تھے وہ آزاد تھے۔ ایک نیب سر،
چیئرمین صاحب آپ کی توجہ، نیب آزاد تھا سر، ایک سر پیمرا آزاد ہے، اور ایک چیئرمین صاحب شاہدرہ کا تھانہ آزاد ہے۔ یہ 3 ادارے تھے جو پاکستان میں آزاد تھے۔ اس کے بعد آرٹیکل 15 کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہدرہ سے لے کے سر گجرانوالہ کے تمام تھانے آزاد کر دیے گئے، اور گجرانوالہ کے ہر جگہ پہ کنٹینر لگایا گیا، اور عدالت سے رجوع کر کے ان کنٹینرز کو ہٹانے کی اجازت لینی پڑی۔ یہ تھا سر آرٹیکل 15۔ اب آتے ہیں سر آرٹیکل 16 پہ۔ آرٹیکل 16 یہ کہتا ہے کہ آپ پیسفلی کسی بھی جگہ کے اوپر اپنا اجتماع کر سکتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم صاحب روز کرتے ہیں سر، آج بھی کیا ہے اجتماع، کل بھی کیا، پرسوں بھی کیا اجتماع سر، روز کرتے ہیں اجتماع، کہیں اوتھ لے رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے وہ ٹائیگر سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں سر ان کو تو اسمبل ہونے کا ہے حق۔ اور ایک اور میں آرٹیکل پڑھ دوں سر، آرٹیکل 25 جو کہتا ہے آل سٹیزن، سب پاکستان کے شہری جو ہیں وہ برابر ہیں۔ کچھ ذرا زیادہ برابر ہیں سر، کچھ ذرا میرے بائیں ہاتھ کو بیٹھے دوست زیادہ برابر ہیں، کچھ ذرا کم برابر ہیں۔ یعنی کچھ کو تو حق ہے کہ وہ جلسے کریں، چاہے لیاقت باغ میں کریں، چاہے کسی اور جگہ پہ کریں، مگر سر کچھ کو اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے سر۔ اور ویسے بھی سر اصل میں اب ووٹ کے بجائے کرونا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ کرونا جو ہے نا سر وہ صرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر چھوٹی جماعتوں کو لڑتا ہے، پی ٹی آئی کو کہاں سے کرونا لڑے گا؟ تو آپ ووٹ نہ کروایا کریں، اب آپ کرونا کا ایک ٹیسٹ کروا لیں کہ ہر ایک کو کرونا کا مچھر کاٹے، اور جس کو ہو جائے وہ پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے، اور جو بچ جائے وہ پیپلز پارٹی۔ میں مچھر کو نکال دے، مچھر نکال دے، کوئی بات۔ میڈم ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں اور میری بھی تھوڑی سی تحقیق ہے، مچھر کاٹ دیں، حذف کر دیں جی۔ ویسے تو چیئرمین صاحب آپ چاہیں تو ہمیں ہی، چیئرمین صاحب ویسے تو اگر آپ چاہیں تو آرڈر ان دا ہاؤس، نہیں کوئی ضرورت نہیں سر، کوئی بات نہیں، ویسے تو آپ چاہیں تو ہمیں ہی حذف کر سکتے ہیں۔ میں نے موضوع کب ڈیفائن کیا سر؟ جی ولید صاحب تشریف رکھیں، کوئی بات آپ تشریف رکھیں کیوں نہیں سر میں دوبارہ نہیں میڈم ایک منٹ۔ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، یہاں کچھ لوگ زیادہ برابر ہیں، ہم نہیں ہیں برابر۔ وہ کہتے ہیں ان کو کس نے اجازت دی کہ یہ تقریر کریں؟ تقریر تو صرف ہم پہ مقرر ہے، اور موضوع تو انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ یہ ذرا میں بھی بجا دوں سر یہ ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ ابھی انہوں نے ثابت کیا کہ آرٹیکل 25 صرف لاگو ہوتا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، ویسے یہ میرے بھائی ہیں، مارکیٹ تھوڑی دیر میں بیٹھے ہوں گے، مگر یہاں پہ ان کا رویہ اور اسکرین کے سامنے بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سر، کریں نا یار، یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی، پکڑے نا سارے وہ پی ٹی آئی والوں ملک صاحب 10 منٹ ہو چکے ہیں، سر بات کرنے دیں گے تو 50، نہیں کرنے دیں گے تو 50۔ بات کریں، آپ اپنی بات سر 2200 مقدمات کیے گئے ہیں پچھلے 1.5 ہفتے میں، جب سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیا ہے سر، یہ اس وقت سے سر 2200 مقدمات جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں، کوئی کرونا کی وائلیشن پہ، کوئی اقدام قتل پہ، اور روز یہ اپنا جلسہ کرتے ہیں سر۔ یہ ہے آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 25 کی تقدیر پاکستان میں۔ اور فریڈم آف سپیچ پہ وہ جو آرٹیکل کیا ہے بھلا سا، وہ تو خیر ہم بھول ہی گئے ہیں اب، وہ تو آپ سے بھی اب بڑی گزارش کرنی پڑتی ہے۔ آرٹیکل 19 جو ہے اس کو تو خیر بھول ہی جائیں، وہ تو سیڈیشن کے کیسز جس طرح ہو رہے ہیں صحافیوں پہ، وہ تو چلتا ہی رہے گا معاملہ، یہ تو ہمارے ملک کی غالباً تقدیر ہے۔ جی آپ کر دیں، آپ ضرور بھائی، آپ جو مرضی سر، آپ کیا آپ مالک ہیں، چیئرمین صاحب بھی مالک ہیں، آپ بھی مالک ہیں۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ سر وہ کمیٹی بھی پی ٹی آئی کی کوئی تشکیل دیتے تو ان کی خوشی ہوتی ہے، آپ نے خامخواہ لا اینڈ جسٹس کو بھیجا۔ اب میں سر وہ بات کروں گا مختصراً، یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ تمام صوبے برابر ہیں۔ صوبے اور وفاق کا تحفظ اس ہاؤس پہ مقرر ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ کوئی صوبہ اپنے نمبر زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی بل کو، کسی قانون کو، کسی گفتگو کو ڈیریل نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں ایک وفاقی فورس نے ہمارے ملک کی ایک صوبائی جو فورس ہے اس کے سربراہ کا گھیراؤ کیا، اسے اس اوپر زبردستی اس کو 4 بجے دن 2 بجے گھیراؤ کیا، 4 بجے لے کے گئے اور اس سے ایک مقدمہ درج کروایا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بات کا تحفظ کہ وفاقی فورس کسی
22वें ग्रेड के अफसर जिसकी अपनी एक फोर्स है, एनफोर्समेंट फोर्स है, लाखों लोगों की who are all armed, वो कौन सी फोर्स है जो वफाक के कहने पे वहां पे जाके उनको अपनी गिरफ्त में लेके अपनी मर्जी से पर्चे करवा सकती है? और वो कौन है वुज़रा, और वो कौन है वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा जो थानों के अंदर जाके जिनकी वीडियोस आ गई हैं, इन्फ्लुएंस करते रहे कि आप मुकदमा तकद्दुस का ना करें, वो जो उसका है मज़ार कायद का, आप कत्ल की धमकी का मुकदमा दायर करें ताकि हम सुबह 6 बजे दरवाजे तोड़ के बेडरूम में दाखिल होके गिरफ्तारी डाल के जरा इनको तमाशा दिखा सकें कि कितना गैर इखलाकी और कितनी गैर इखलाकी हरकत हम कर सकते हैं। वो कौन लोग थे जी? कुछ समझ नहीं आती जी। मैं ये समझता हूं कि ये हम पे मुकर्रर है। मुझे खुशी है कि आपने कमेटी को भेज दिया लॉ एंड जस्टिस की, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आईनी तौर पे हम पे ये मुकर्रर है, आईनी तौर पे हम पे ये मुकर्रर है कि हम हिफाजत करें इस आइन की और हमारा जो फेडरेशन है उसको मजबूत करें और कायम करें। आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी सर। एक जिम्मेदारी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, वजीर आजम की भी है। जिस फोर्स को एलिजिडली कहा गया है कि वो वहां पे गई और अपनी गिरफ्त में उन्होंने लिया आईजी साहब को, वो एक फेडरल फोर्स है जो रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जरिए प्राइम मिनिस्टर को। 3-4 दिन हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने कब इस पे बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर ने कब अपनी कमेटी बनानी है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कहां है इस वक्त? तो आपने तो अपनी जिम्मेदारी, अपना हक अदा कर दिया और मैं आपको सैल्यूट करता हूं उसके लिए। लेकिन एक वजीर आजम भी तो है, एक हमारी काबीना भी तो है, वहां पे भी तो कोई आवाज उठाएगा कि ये फोर्स तो हमारी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो हमारी है, एक इन्वेस्टिगेशन हम पे भी तो मुकर्रर है। वो इन्वेस्टिगेशन कहां गई ये कोई नहीं जानता। जी मलिक साहब, ये सर अगर ये कॉग्निजेंस नहीं ली इस सरकार ने तो तमाम अफसरान खड़े हो जाएंगे, जैसा कि आपने देखा। जिस तरह की हाई हैंडेडनेस सर, जिस तरह की हाई हैंडेडनेस और इंतकामी कार्रवाई इस वक्त हुकूमत कर रही है, अगर इसी तरह इन्होंने इदारों के ऊपर, इसी तरह इन्होंने पुलिस के ऊपर, इसी तरह इन्होंने मजिस्ट्रेट्स के ऊपर, इसी तरह इन्होंने थानों को अगर ये आज़ाद करते गए जैसे इन्होंने नायब शाहदरा और पेमरा को किया है, तो सर सारे मुल्क के सिविल सर्वेंट्स जो कायद के हुक्म के तहत चल रहे हैं सर, वो सब खड़े हो जाएंगे और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा सर। तो ठीक है, आप नाराज़ होते हैं, आप गिला करते हैं, बाज़ मरतबा ऊंची आवाज़ में भी बोलते हैं, मगर हम इस हाउस ने तो आज अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा दी। मगर मेरी इल्तमास है कि आप भी अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा दें। मेरी ये इल्तमास है कि वो लोग जो टेलीफोन करने पे पुलिस को अजीबो गरीब गालियां, माँ बाप की गालियां सुनते हैं, कोई उनकी रोक हो इस मुल्क में। ये बद अखलाकी का जो एक पूरा बाजार गर्म कर दिया गया है, आप पे ये फर्ज है कि बद अखलाकी के इस बाजार को खत्म किया जाए। बहुत बहुत थैंक यू जी। ये जो एडजमेंट मोशन आज लगा हुआ है, पहले उसको टेकअप करें या उसको नेक्स्ट किसी डे पे ले जाऊं, ताकि बाकी आप इस पे अगर बात करना चाह रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। बताएं जी, 1 मिनट आप लोग बैठ जाएं, मैं सबको पहले चेयर की बात को तो कम से कम सुने ना सेनेटर साहबान जी। आज इस पे फिर बहस नहीं हो